بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خاتون حضرات، یقیناً میرا آج کا پہلا خطبہ بہت سارے دوست احباب کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن شاعر نے کہا تھا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنا ہر خطبہ اس انداز سے ترتیب دوں کہ ہم میں سے میرے سمیت ہر ایک یہی سمجھے کہ یہ گفتگو میرے لیے ہو رہی ہے. بڑی معروف مثال ہے اور ایک سوال ہے، اس کا جواب ڈاکٹر صاحب تساں دینا جی. عقل مند سے کسی نے پوچھا کہ تم نے عقل کہاں سے سیکھی؟ اس نے کیا جواب دیا؟ بے وقوفوں سے. کیا مطلب؟ کہ جو وہ کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا. اقبال نے کیا پیاری بات کہی، کہتا ہے یہاں مرد کا سبب ہے غلامی و تقلید، اور وہاں مرد کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. آج کا دن میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، خوشی کا دن ضرور ہے. جس کو آج کے دن کی خوشی نہیں، بڑا سخت جملہ ہے، وہ پھر راتوں رات ویزا لگوائے انڈیا چلا جائے، کیونکہ کل ان کا جشن آزادی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. رب کائنات نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے. 2024 کی بات ہے، میں عمرے پر گیا ہوا تھا تو بہت سارے لوگ مجھے ملے مختلف ملکوں کے. پاکستانی؟ میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگے کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں بھی پاکستان جا کر آباد ہو جاؤں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کم از کم باقی باتیں چھوڑو، وہاں پر دینی آزادی تو ہے نا. یہ وہ خطہ ہے جو 47 سے لے کر آج تک حالت جنگ میں ہے. نہیں پتا آپ کو؟ 47 سے لے کر آج تک یہ حالت جنگ میں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ملک کفر کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا ہے. میرے اللہ نے اس ملک کو وہ چیز عطا فرمائی جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور وہ کیا ہے؟ دینی غیرت. پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو، سب سے پہلے اس کی نظریں اللہ کے بعد پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں، اور سب سے زیادہ درد پاکستان محسوس کرتا ہے. اسی لیے ہمیں عصبیتوں میں، علاقائیتوں میں، لسانیتوں میں، فرقہ واریتوں میں، سیاسی اختلافات میں الجھا دیا گیا. اور یہ جو ہم مہنگائی کرتے ہیں نا، اصل سازش کا آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مہنگائی آپ پر اسی وجہ سے زبردستی مسلط کی گئی ہے کہ پاکستان کا ہر باسی صرف روزی روٹی کے چکر میں رہے، اسے اس بات کا شعور ہی نہ آ سکے کہ میرا بین الاقوامی سطح پر مرتبہ اور مقام کیا ہے. اس لیے گھر کے اندر اگر اختلافات ہوں تو کوئی احمق اور بے وقوف ایسا نہیں جو گھر کی دیواروں کو گرا دے، جو گھر کی چھت کو گرا دے. اس پاکستان میں سب کچھ ہے. دینی اختلافات بھی ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں، برادری کی بنیاد پر سارے معاملات، بد امنی، رشوت خوری، بد دیانتی، بد عنوانی، ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس میں اس ملک کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم آج کہتے ہیں حکومت چور ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں نا. ڈاکٹر صاحب، استاد جی اپنی ایمانداری دسو جی، جہاں 10 لاکھ کا معاف کردہ
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ توجہ کیجئے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی علیہ السلام فرما گئے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور قیامت کے روز اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس دن میں نے آپ نے بطور پاکستانی انفرادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دن ہم ہجوم سے قوم بن جائیں گے۔ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب بپا نہیں کیا۔ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم انقلاب کے لفظ سے۔ ہمارا ذہن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کو ڈنڈے کے زور پر بندہ ہے 10 20 50 لاکھ بندہ قتل کرے اور زبردستی اسلام مسلط کر دے۔ یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں۔ اسلامی انقلاب کیسے آتا ہے؟ اسی لفظ کو لے لیتے ہیں۔ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ایک ایک فرد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی، نتیجتاً رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ وقت دکھایا جب پوری دنیا پر اسلام کا طوطی بولتا تھا۔ اس لیے اگر ہم سچے پاکستانی بننا چاہتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ کیا؟ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ خود کرنا شروع کر دے، اپنی اصلاح کر لے۔ جب ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کرے گا تو ہماری اجتماعی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے۔